ہمارے یہاں کی ایک عجیب روش یہ ہے کہ جب تک لوگ دل میں آئی ہوئی بات زبان پر نہیں لے کر آتے، یعنی کسی معاملے کو وہ دیکھتے ہیں اور اگر وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ جناب میرا مشورہ اگر نہ آیا تو جناب اس میں کمی رہ جائے گی، تو جب تک وہ اپنا مشورہ نہیں دے دیتے انہیں سکون نہیں آتا، نہ موقع محال دیکھا جاتا ہے، نہ صورتحال پر غور و تفکر کیا جاتا ہے، لوگ اپنی بات کہہ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور عافیت بھی اسی میں ہے۔ وہ ایک حدیث پاک ہے نا کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، اچھی بات کرنا، زبان کی طرف آپ نے ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں تو کیا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ فرمائے گا؟ تو جو جواب ارشاد فرمایا وہ بڑا قابل غور ہے۔ فرمایا کہ یہ جو زبان ہے نا، اس کے کہے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے یقین ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اچھا، ہمارے یہاں روش ہی بالکل جو ہے نا وہ تبدیل ہے۔ کوئی شخص کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے نا، تو جب تک وہ اپنی باتیں نہ کہہ دینا، بھلے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو، اس کا اثر کچھ بھی ہو، اس کے منفی اثرات سے سامنے والے کی بیماری بڑھ جائے، لیکن یہ اپنے آپ کو نہیں روک پاتا، تو اس کو کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ اس عادت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنی کسی بات کو یا کسی چیز کو چھپانا چاہتا ہے، اور یہ جو بغیر محل دیکھے گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کی ایک تعداد ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو ان کی وجہ سے یہ جو ایسے افراد ہوتے ہیں جو چیزیں چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس پر تبصرہ نہ کریں، تو ان کے بے محل تبصروں کی وجہ سے وہ لوگ بڑی ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہی چیزیں اجاگر ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ مشورے دینے کی عادت، یہ اتنی زیادہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ مثلاً روڈ سے گزر رہے ہیں تو اب کسی شخص سے ملاقات ہوئی تو پہلا تبصرہ اس کے لباس پہ کر دیں گے، بھئی یہ کیا پہن لیا تم نے، تمہیں تو ڈریسنگ کرنے کا جو ہے وہ شعور ہی نہیں ہے، تمہیں تو کلر کمبینیشن کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کیا تم نے پہن لیا، یہ تو پرانا ہو گیا ڈیزائن، یہ تو فیشن پرانا ہو گیا، خصوصاً عورتوں کے اندر۔ اب وہ جو شخص تھا اپنے گھر سے نکلا تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بڑا اچھا لگ رہا ہوں، میں نے لباس بڑا اچھا پہنا ہے، اب ان کے تبصرے کی وجہ سے ممکن ہے اس کا دن خراب ہو جائے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں آج کل تو اس پہ ایکسپرٹیز اس قدر ہے کہ بعض اوقات لوگ تبصرہ بھی نہیں کرتے، اس انداز سے اس کو دیکھتے ہیں کہ سامنے والا ان نگاہوں کے ذریعے سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھے، کسی پان کے کیبن پہ گئے، اب وہ وہاں پر جو ہے اس نے بسا اوقات کیبن میں ایسا ہوتا ہے نا پنکھا لگایا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر گئے تو وہاں جا کے تبصرہ شروع کر دیا، بھئی یہ کہاں لگا دیا پنکھا، یہاں لگانے کی جگہ تھوڑی تھی، کسی بھی شاپ پر گئے بھائی اس سے پوچھا تھوڑی گیا کہ پنکھا کہاں لگانا چاہیے تھا یا ڈریسنگ کس طرح کرنی چاہیے تھی۔ اچھا، پھر مریضوں میں آپ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، مریض کی عیادت کے لیے گئے تو اب جاتے ہی پہلا تبصرہ یہ کریں گے، تمہارا تو چہرہ پیلا پڑ گیا، تمہاری تو آنکھیں جو ہیں وہ بالکل ڈھلک گئی ہیں، تمہارا تو منہ کیسا کمزوری آ گئی، اور بڑا خطرناک مرض ہے۔ اچھا، بسا اوقات یہ بھی بول دیتے ہوں گے کہ یہ بیماری تو فلاں کو بھی ہوئی تھی، وہ تو نہیں بچا زندہ۔ اب مریض کے اندر کیا بچتا ہوگا یہ الفاظ سن کر؟ تو یہ جو زیادہ بولنے کی عادت ہے یا بلا وجہ مشورے دینے کی عادت ہے، اس کا اندازہ آپ یوں بھی کریں کہ آپ روڈ سے گزر رہے ہو، راستہ پوچھ لیں کسی سے، اور یہ ہمارے پاکستانیوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے یہ ایک عادت پائی جاتی ہے کہ راستہ بتانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تو آپ راستہ پوچھ لیں تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، میرا خود کا یہ مشاہدہ ہے کہ 3-4 افراد مل کر جو ہے نا راستہ بتانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں راستہ بتاؤں گا، اپنا کام چھوڑ کر راستہ بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر ایک خرابی جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ بغیر طلب کے مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں اور اپنی جو ہے نا رائے بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور خصوصاً میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے جس کے سامنے کوئی اپنی بیماری کا تذکرہ کرے اور وہ کوئی حل نہ بتائے، کوئی ٹوٹکا نہ بتائے، کوئی بیماری کا علاج نہ بتائے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس پر میں ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں، بڑی دلچسپ حکایت ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ غریب ہوتا ہے، اس کے یہاں مہمان آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب وہ مہمان جو ہے کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو ان کے پاس سالن نہیں ہوتا، وہ زیتون کا تیل اور جو میسر چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھ دیتا ہے۔ اب مہمان جو ہوتا ہے نا وہ تبصرہ کرتا ہے یار سالن ہوتا تو مزہ آ جاتا، اچھا، حالانکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی کسی مجبوری کے تحت صاحب خانہ نے اگر سالن نہیں رکھا ہے تو یہ ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہیں،
ایسے تو بہرحال وہ ایک اس کو عادت تھی کہ تنقید کرنے کی یا مشورے دینے کی یا فضول بولنے کی، یعنی ضبط نہیں تھا، ضبط نہیں تھا. تو اس نے بولا سالن ہوتا تو مزہ آ جاتا. تو اب وہ جو میزبان تھا غریب آدمی تھا، وہ اندر گیا، اس نے اپنی اہلیہ سے معلوم کیا تو سالن ان کے گھر میں نہیں تھا. اور وہ بازار گیا تو کوئی اس کو ادھار دینے کے لیے جو ہے تیار نہیں تھا. تو اس نے اپنا گھر کا کچھ سامان جو ہے وہ گروی رکھوا کر کچھ رقم حاصل کر کر وہ سالن لیا اور سالن لے کر جو ہے مہمان کے سامنے رکھ دیا. اب مہمان نے کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد مہمان دعا کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں موجود چیز پر قناعت کی توفیق عطا فرمائی. اب وہ جو میزبان تباہ ہوا تھا کیونکہ اس کو گروی رکھنا پڑ گیا اپنا سامان، تو وہ کہتا ہے کہ اگر قناعت کرتے، موجود پر اکتفا کرتے تو مجھے اپنے گھر کا سامان گروی نہ رکھوانا پڑتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری باتوں سے کوئی بھی شخص جو ہے تکلیف میں آ سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے. تو تبصرہ یا تو ہم جب کریں جب ہم سے تبصرہ طلب کیا جائے. اگر کوئی تبصرہ ہم سے طلب نہیں کیا جا رہا یا مشورہ طلب نہیں کیا جا رہا تو پھر اچھی بات کریں، مثبت بات کریں، تعریف کر دیں، کوئی اچھا پہلو تلاش کر لیں، ورنہ خاموش رہیں. اگر کوئی آپ کو ایسی تعریف کی لائق کوئی بات نہیں مل رہی ہے تو کسی کے لباس، مکان، دکان، کاروبار، سیلری اور کسی کی جو ہے وہ عادات، ان پہ تبصرے کرنے کی ضرورت نہیں. کسی کا کوئی فیصلہ ہو، بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے بعض اوقات شادی بیاہ کی دعوتیں ہوتی ہیں، اب میزبان جو ہے اپنے طور پر جو اس کی چادر ہوتی ہے اپنے ایفرٹ کے مطابق جو ہے وہ جو رکھ سکتا ہے وہ رکھ دیتا ہے. حالانکہ اچھا کھانا رکھا جاتا ہے لیکن بعض لوگ وہاں پر بھی ٹھہر نہیں پاتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر زیادہ کھانے ہوں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یار اتنے سارے کھانے رکھے ہوئے، اور اگر کبھی کم کھانے ہوں یا کسی میں کوئی ذائقہ نہ ہو، اب جانتے ہیں کہ میزبان نے خود نہیں بنایا بلکہ یہ آرڈر پہ بنوایا گیا ہے، لیکن وہ جناب انہوں نے اپنا تبصرہ کرنا کہ یار یہ کیا دیکھو مطلب. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بالکل صحیح بات ہے، اگر ہم معاشرے سے اس روش کو دور کر دیں نا تو میرے خیال میں ٹینشن کا ایک بڑا پرسنٹیج جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے.